السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 10 محرم ہے، جس کو یوم عاشوراء کے طور پہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں منایا جاتا ہے، یا یہ کہا جائے کہ تعزیہ داری کی جاتی ہے۔ اسلام کی روشنی میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ اس کو جاننے سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ تعزیت کسے کہتے ہیں اور اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ تعزیت کا لغوی معنی تسلی دینا ہے، اور شرعی اصطلاح میں تعزیت کہتے ہیں میت کے رشتہ داروں کو صبر کی تلقین کرنا اور انہیں اس غم کے موقع پہ تسلی دینا تاکہ ان کا غم ہلکا ہو اور ان کو دلاسا ملے۔ لیکن مسلمانوں میں ایک فرقہ اس دن کو ماتم اور تعزیہ داری کا رواج دے کے مناتا ہے۔ اگر آپ ویکیپیڈیا کے حوالے سے تعزیت کا مطلب جاننا چاہتے ہیں تو گوگل پہ اگر تعزیہ کا لفظ لکھیں گے تو لکھا آئے گا تعزیہ شیعوں کا ایک رسم ہے جو امام حسین کے جنازے یا ان کے روضے کی شبیہ بنا کر عاشوراء کے دن عزاداری کے جلوس میں نکالے جاتے ہیں۔ مختلف علاقوں میں تعزیوں کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ تعزیہ سونے، چاندی، لکڑی، بانس، کپڑے، اسٹیل اور کاغذ سے تیار کیا جاتا ہے۔ عراق میں تعزیہ کو شبیہ اور ایران میں نخل گردانی کہا جاتا ہے۔ اسلام میں تعزیت کسی کی موت پہ اس کے رشتہ داروں سے کی جاتی ہے، جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں، تاکہ میت کے گھر والوں کو تسلی ہو، اور جس کے گھر وفات ہوتی ہے ظاہر ہے وہ انسان کے جدائی کے غم میں ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، اداس ہوتے ہیں۔ اسلام نے ایسے مواقع پہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ ان کے گھر والوں کو تسلی دی جائے، اس کو تعزیت کہتے ہیں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کروائی کہ میرا ایک بیٹا مرنے کے قریب ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کہلوایا اور یہ الفاظ کہہ کر بھجوائے کہ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطی وکل عندہ باجل مسمی فلتصبر ولتحتسب۔ صحیح بخاری 1284۔ ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہی سارا مال ہے، جو لے لیا ہے وہ اسی کا تھا، جو اس نے دیا ہے وہ بھی اسی کا ہے، اور ہر چیز اس کی بارگاہ سے وقت مقرر پہ واقع ہوتی ہے، اس لیے صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھو۔ اس حدیث میں آگے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے کی یہ حالت دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بھی ہے کہ میت کے شدت غم میں انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، مگر میت کے لیے زور زور سے رونا، چیخنا چلانا، گریباں چاک کرنا اور سینہ کوبی کرنا منع ہے۔ ایک دوسری حدیث میں بھی تعزیت کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو مومن اپنے بھائی کو کسی مصیبت پر تسلی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن عزت افزائی کا لباس عطا فرمائیں گے۔ سنن نسائی میں ایک واقعہ موجود ہے۔ قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تو آپ کے صحابہ کی ایک جماعت بھی آپ کے پاس بیٹھتی۔ اس میں سے ایک آدمی بھی ہوتے تھے جن کا ایک چھوٹا بچہ ان کے پیٹھ کے پیچھے سے آتا تو وہ اسے سامنے گود میں بٹھا لیتے۔
کچھ دنوں کے بعد وہ بچہ مر جاتا ہے اور اس آدمی نے اپنے بچے کی یاد میں محفل میں آنا بند کر دیا اور رنجیدہ رہنے لگا۔ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا۔ ترجمہ آتا ہے کہ کیا بات ہے، میں فلاں آدمی کو نہیں دیکھ رہا۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا ننھا سا بچہ جسے آپ نے بھی دیکھا تھا، اس کی وفات ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی اور اس کے بچے کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ مر گیا۔ آپ نے اس کی موت کی خبر پہ اس کی تعزیت کی، پھر فرمایا، اے فلاں، تجھ کو کون سی زیادہ بات پسند ہے، یہ کہ تم اس سے عمر بھر فائدہ اٹھاتے، یا یہ کہ تم قیامت کے دن جنت کے کسی دروازے پہ جاؤ تو اسے اپنے سے پہلے پہنچا ہوا پاؤ، وہ تمہارے لیے اسے کھول رہا ہو۔ تو اس نے کہا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ وہ جنت کے دروازے پہ مجھ سے پہلے پہنچے اور میرے لیے دروازہ کھولے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے ایسا ہی ہوگا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بچے کے لیے تعزیت کی۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ام عطیہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ ہمیں کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منع کرنے سے منع کیا تھا، لیکن شوہر کی موت پر 4 مہینے 10 دن کے سوگ کا حکم تھا۔ ان دنوں میں ہم نہ سرما لگاتیں، نہ خوشبو، اور یمن کی بنی ہوئی ایک چادر جو رنگین بھی ہوتی تھی کے علاوہ کوئی رنگین کپڑا استعمال نہیں کرتی تھیں، اور ہمیں عدت کے دنوں میں حیض کے غسل کے بعد قسط اظفار استعمال کرنے کی اجازت تھی، اور ہمیں جنازے کے پیچھے چلنے سے منع کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے صرف 3 دن ہی سوگ منایا، جبکہ بیٹے سے جدائی کا غم ایک ماں کو کس قدر ہوگا اس کا اندازہ ہر ماں لگا سکتی ہے۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے تیسرے دن انہوں نے صفرا خلوق، ایک قسم کی زرد خوشبو ہوتی ہے، وہ منگوائی، اسے اپنے بدن پہ لگایا اور فرمایا کہ خاوند کے سوا کسی دوسرے پہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے ہمیں منع کیا گیا۔ یعنی انہوں نے یہ عمل سے بتایا کہ 3 دن کے بعد انہوں نے خوشبو لگائی، اس کا مطلب کہ سوگ ختم ہو گیا، اور سوگ صرف خاوند کی موت پہ ہی کیا جاتا ہے، اور سوگ صرف عورت کے لیے جائز ہے جو کہ 4 مہینے 10 دن رہتا ہے۔ کسی مرد کے لیے سوگ کرنا 3 دن سے زیادہ جائز نہیں۔ اسلامی تاریخ میں بہت سارے واقعات رونما ہوئے تھے۔ متعدد بار صحابہ شہادت نوش فرماتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کی شہادت ہوتی ہے، مگر ان شہادتوں میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہے، کہ آج بھی ان کی شہادت کے بہانے کچھ فرقوں نے ایک رسم ایجاد کی، اور آج مسلمانوں کی اکثریت بھی ان کی طرح ان کے سوگ میں شامل ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیثیں بھلا دیتی ہے کہ نوحہ کرنا، سینہ کو بھی کرنا کس قدر برا عمل ہے۔ دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری کو ہوتی ہے اور کربلا کا واقعہ 61 ہجری کو پیش آتا ہے۔ دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہی مکمل ہو چکا تھا، جیسا کہ یہ آیت
نازل ہو چکی تھی کہ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا، لہٰذا اگر کوئی عمل اس سے ہٹ کے ہوگا تو وہ ہرگز قبول نہ ہوگا۔ رسم تعزیہ جو سیدنا حسین سے جڑی ہوئی ہے، اسلام مکمل ہونے کے بعد کی پیداوار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کی وفات یا شہادت پہ رسم تعزیہ منانے کا حکم نہیں دیا۔ آپ نے وفات کے وقت میت کے گھر والوں سے محض تعزیت کا حکم دیا ہے، ان کے لیے کھانا بنانے کا کہا ہے۔ حضرت جابر بن طیار جب شہید ہوتے ہیں تو ان کے گھر والوں کے لیے کھانا بنوایا اور فرمایا کہ ان کے گھر والے غم کی حالت میں ہیں، لہٰذا ان کے لیے کھانا بناؤ۔ دوسری بات کہ تعزیت تو وہ ہوتی ہے جو غم کی حالت میں کی جاتی ہے، میت کے غم پہ صبر دلانے کو کہتے ہیں، مگر تعزیہ داری میں باقاعدہ ڈھول بجایا جاتا ہے۔